نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. اس سورہ حجرات کی آخری آیات ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں سکھلایا گیا کہ بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں، اور اس حد تک فرمایا گیا کہ اگر یہ آداب بجا نہ لائے تو یہ امکان ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم خالی ہاتھ جو ہے آخرت میں کھڑے رہ جاؤ. اس کے بعد یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو بھی خبر آئے اس کی تحقیق کر لیے کرو. بغیر تحقیق کے کسی خبر کا آگے پہنچانا پھیلانا یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور اس سے امکان ہے کہ تم جہالت کے اندر کوئی نادانی غلط کام کر بیٹھو. اس کے بعد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ جو ہے آپس میں ان کے درمیان چکلش ہو جائے ان کے درمیان صلح کروایا کرو، غیر جانبدار ہو کے نہ بیٹھا کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ. اور اگر صلح کروانے کے بعد بھی ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو پھر زیادتی کرنے والے گروہ سے تم سارے مل کر لڑو تاکہ یہ براہ راست پر آ جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان جو ہیں سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کسی علاقے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی زبان کا ہو، ان کا تعلق کلمے کی وجہ سے وہ اخوت کا تعلق ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں میں نہ مرد جو ہے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، اور کون متقی ہے اور کون پرہیزگار ہے. اور فرمایا کہ دوسروں کو تانے نہ دیا کرو اور دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو، یہ بھی گناہ کا کام ہے. اور اس حد تک فرمایا کہ اتنے بڑے گناہ کا کام ہے کہ اس کا نام لینا بھی گناہ ہے، یعنی یہ نام لینا بھی اس کو گوارا نہ کرو. اور اس کے بعد بدزنی کے بارے میں کہ بدگمانی جو ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے. اور اس کے بعد غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ غیبت جو ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. غیبت کے بارے میں ایک بات اس میں رہ گئی تھی کہ غیبت جس طرح کرنا گناہ ہے سننا بھی گناہ ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہم کون سا غیبت کر رہے ہیں، لیکن جس محفل کے اندر غیبت چل رہی ہو یا تو غیبت کرنے والے شخص کو روک دیں، آپ اس کو ٹوک دیں، اور یا پھر اگر اتنی نہیں ہے ہمت پھر اس محفل کو چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ غیبت کرنے اور غیبت سننے دونوں کا گناہ برابر ہے. اس لیے اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ سارے گناہ انسانوں سے متعلق ہیں، اور قاعدہ اور ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ جس کا گناہ کیا ہو اس سے معافی مانگی جاتی ہے. گناہ ہم انسانوں کے کرتے ہیں، حقوق ان کے مجروح کرتے ہیں، معافی اللہ سے مانگتے ہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی. تو یہ معافی انسان ہی دیں گے تو اللہ اس کو معاف فرمائیں گے. انسانوں کے حقوق اگر تلف کیے ہیں تو انسانوں سے پہلے معافی مانگی جائے گی، پھر اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ بھی معاف فرما دیں گے. آج کی جو آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں جو دور دور کے قبائل تھے وہ خود بخود مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے دنیاوی لالچ میں، اور ان کو یہ امید نظر آتی تھی اب اگر مسلمان نہ ہوئے تو ہمارا نقصان ہوگا، اب اگر ہم مسلمان ہو جائیں بغیر کسی کے کہے سنے تو پھر جو فتوحات ہوں گی ان میں ہمیں بھی حصہ ملے گا.
تو یہ ان قبائل کے بارے میں ہے۔ بہت سے قبائل یہ سمجھتے تھے کہ ہم بغیر لڑے بھڑے بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے ہیں، گویا کہ ہم نے حضور پر احسان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ میں بڑا واضح فرما دی تمہارا کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ نبی کا احسان ہے، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ ان کو اعراب کہا گیا ہے، وہ جو دور دور کے بدو تھے، قبائل جو تھے دور سے آنے والے، جو دنیاوی لالچ میں دنیاوی مفادات کے اندر مسلمان ہو گئے تھے، اعراب ان کو کہا گیا ہے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب یہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہنا یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت اختیار کر لی۔ اصل میں یہ سیاسی اطاعت انہوں نے اختیار کی تھی۔ دیکھا تھا ایک فرما روائی ہو گئی ہے، حکومت بن گئی ہے، اگر ہم نے سیاسی اطاعت اختیار نہ کی تو ہم دنیاوی طور پر نقصان کے اندر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام اور ایمان دو الفاظ ہیں، اصل میں تو اپنے اصطلاحی مفہوم میں دونوں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں باریک سا فرق یہ ہے کہ اسلام دل کے، ایمان جو ہے اندر سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام باہر ہوتا ہے، اور اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے، اختتام اندر ہوتا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرے اس کے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو اور اعمال اس کے نہ، تو ایمان کے ساتھ اعمال لازمی ہے، اعمال اس کا اظہار ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے، کامل ہے، لیکن ایمان کے جو آغاز ہے وہ دل کے اندر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام اور تکمیل اعمال پہ ظاہر پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے نسبت اسلام جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے، انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا آغاز ظاہر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام ایمان پہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسلام ایمان تک نہیں پہنچا، دل کے اندر تک نہیں پہنچا، اور اس کا دل نہیں بدلا، اندر نہیں بدلا، تو پھر اس اسلام کے اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ یعنی اسلام تو یہ ہے کہ انسان کی پوری شخصیت بدل کے رہ جاتی ہے، اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اگر صرف ظاہر ہی بدلا ہے اور باطن کے اندر یہ خوشبو نہیں پہنچی اور باطن تبدیل نہیں ہوا، تو پھر بھی اس کا اسلام نامکمل۔ یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے ظاہر کے اندر تو موجود تھا لیکن دل کے اندر نہیں پہنچا تھا، اور وہ دنیاوی مفادات اور لالچ ان کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم یہ کہو کہ تم نے ایمان قبول کیا۔ ایمان تو بہت بڑی بات ہے، ایمان تو دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ایمان تو انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور پہلے اس کے جینے کا مقصد دنیا ہوتی ہے اور پھر اس کے جینے کا مقصد آخرت بن جاتا ہے۔ پہلے اس کے جینے کا مقصد مال ہوتا ہے، پھر اس کے جینے کا مقصد اعمال بن جاتے ہیں۔ پہلے اس کے جینے کا مقصد مخلوق ہوتی ہے، پھر اس کے جینے کا مقصد خالق بن جاتا ہے۔ یہ بالکل انسان کی ترجیحات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہو کہ میں کیسا ہوں، اپنی ترجیحات کو دیکھیے کہ میری پریفرنسز کیا ہیں، پرائرٹیز کیا ہیں، میں کس بات کو ترجیح دیتا ہوں، تو وہ آپ کو بتا دے گا آپ کی شخصیت کیا ہے۔ تو ایمان جب آتا ہے تو لازمی ہے انسان کی ترجیحات بدل جائے۔ اگر اس کی ترجیحات نہ بدلی، اس کا مطلب ایمان ابھی مکمل طور پر دلوں کے اندر شامل نہیں ہوا، تو اس لیے پھر اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی محنت کیا ہے؟ ایمان کی محنت ایک اجنبی چیز بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں، صحابہ کے دور میں تھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، رحمت النصر میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ بھی ایمان کی محنت، یہ عنوان دیا۔ یہ عنوان مسلمان یہ عنوان ہی بھول گئے تھے کہ ایمان بھی کوئی چیز ہے، اس پہ بھی محنت کی ضرورت ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کبھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا، اس لیے اس کو مسلسل بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آخرت میں ہمارے ساتھ جائے، اور آخرت میں اس کے انسان کے درجات ایمان کے یعنی اس کے برابر ہوں گے۔ جس طرح کا ایمان ہوگا اسی طرح کے درجات ہوں گے، اور اس کی اتنی قیمت ہے، ایمان کی اتنی قیمت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کو یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے۔ یعنی ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو جہنم سے نکلوا دے گا۔ تو اگر ایمان تھوڑا اور طاقت والا ہو جائے تو کیا اس کے اندر بڑی طاقت نہیں، جنت میں آپ کے درجات کو بڑھاتا 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 آخر تک لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ تم نے ابھی ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے
تو تم کیا کرو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر ایمان کی خوشبو ابھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچی، تمہارے دل تبدیل نہیں ہوئے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور رسول کی کامل اطاعت جو ہے اختیار کر لو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو اللہ ہے وہ تو کامل جزا دینے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب اصل مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح ایمان لاتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر ذرہ برابر شک کا شائبہ بھی نہیں آتا ان کے دلوں میں، پھر کامل ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا بس کہہ دیا، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر ہاں ہوں نہیں ہوتی۔ اور وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ پھر اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ قتال تو جہاد کی اعلیٰ قسم ہے، باقی جہاد جو ہے زبان کا جہاد ہے، مال کا جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے، سارے جہاد ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ یہ انسان جس درجے جس طرح بھی کر سکے اس کے ذمے ہے کہ اپنا مال بھی خرچ کرے اور اپنی جان اور وقت بھی اس پر خرچ کرے۔ اولئک هم الصادقون، میں جو یہ کام کریں گے وہ ہیں سچے اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے ایمان کا دعویٰ خام ہے، سچا نہیں، کامل نہیں ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرمایا کہ تم اللہ بھی احسان کرتے ہو۔ یہ قبائل کے بارے میں بات ہو رہی، تو اللہ کو آگاہ کرتے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ ہم نے ایمان لے آئے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، ارے اللہ تو وہ ہستی ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید بھی جانتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بعض اوقات انسان کے ساتھ یہ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر بیٹھے تو نیک کام کرنے کے بعد اللہ پر احسان جتلائے، اللہ اکبر، یہ انسان ستیہ ناش ہو کے رہ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے عطا کرتے ہو، مجھے بتاتے ہو، میں تو زمین و آسمان کے جاننے والا ہوں، ہر چیز کی میرے علم ہے۔ یہ یمنون علیک ان اسلموا، پھر نبی کو آ کے کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو بغیر لڑے بڑے اسلام قبول کر لیا، یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے کوئی جنگ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یمنون علیک، تم پر احسان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اسلموا، کہ ہم اسلام قبول کر لیا۔ آپ انہیں فرما دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ کرو۔ یعنی نبی پر کیا احسان؟ یہ احسان تو تم پر ہوا کہ اللہ نے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے عمر، یہ اسلام کا تم پر احسان ہے کہ آج لوگ تجھے جانتے ہیں۔ تجھے تو تیرا باپ اس بات پہ مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اور آج تو 2.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ تیرا احسان نہیں ہے، اسلام کا احسان ہے تیرے گلے میں، اس لیے اسلام کے بارے میں جھک جاؤ۔ یہی فرمایا گیا ان لوگوں کو، ان قبائل کو، یہ احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلاؤ گے تو اس کا کیا احسان ہے؟ بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان کی توفیق، پیغمبر کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، تو ہم جیسے عام لوگ جو ہے جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ ساری عمر انسان سجدے کے اندر پڑھ کر اس کا شکر ادا کرتا رہے تو یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے، وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ، یہ ہمارا احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ ہم نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو اس بات کو ریئلائز کرو، اس بات کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اس بات کو جان لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جو آسمانوں زمین کے غیب کو، بھیدوں کو جاننے والی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہے تو کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں چھوٹو گے نہیں، پھر تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جو نیک کام کرے گا اس کو جزا دے گا، برے کام کرے گا اس کو سزا دے گا۔ یعنی دیکھنے کا بھی نتیجہ یہی ہے نا، دیکھنا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، آگاہ ہے، خبردار ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دے، ان کو جزا دے، اور بروں کو ان کا سزا دے۔ اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اس سورہ کے اندر جتنے احکامات ہیں یہ بار بار
پڑھنے کی اپنے آپ کو اس یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے عمل کے اندر آ جائے. اگر ہمارے عمل کے اندر نہ آئے تو پھر یہ یاد دہانی اور یہ آگاہی جو ہے ہم پر بوجھ بن جائے گی کہ تمہیں پتہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود نہیں کیا. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.